جس کو اعتماد ہے اس کی ضرورت نہیں. جب ضرورت نہیں، جو بے ضرورت ہو، فضول ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک صورت اور ہے معاہدے کہ ہم دونوں مل کر کام کریں گے. تو جب مل کر کام کریں گے ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں. جو محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. اب یہ عقلی دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کی. پھر یہ ہے کہ نظام کائنات کی یکسانیت، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک ہی ہے چلانے والا. اگر ان کے درمیان معاہدہ نہیں ہے پھر نظام کائنات کو درہم برہم ہو جانا چاہیے. اگر معاہدہ ہے تو محتاج اور محدود ہے. محتاج اور محدود الہ نہیں ہو سکتا. اور اگر معاہدہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو نظام کائنات کی یکسانیت بتلا رہی ہے کہ اگر دو ہوتے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا. نظام کائنات درہم برہم میں تو معلوم ہوا کہ وہ اکیلا معبود ہے. اب میں مانتا ہوں جی، یہ میں نے دلائل بیان کیے جی، میں ان دلائل کی وجہ سے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں. تو کیا میں ایمان والا ہوں؟ نہیں، پکا کافر ہے وہ شخص. اللہ کی توحید کو مان رہا ہے لیکن کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ مانتا ہوں کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں. کیوں مانتا ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے مانتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا بتلانا معتبر ہے. جی کیوں؟ رسول اللہ کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اللہ نے اسی پیغام کے لیے ان کو بھیجا ہے. جب بھیجا ہے تو ان کی ماننا رب کی ماننا ہے. تو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا کیوں؟ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے. یہ شخص ایمان والا ہے. تو کلمہ طیبہ کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے. کس کے ذریعے سے ماننا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ماننا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معتبر ہے، ساری دنیا کی بات سے مختلف ہو، لیکن حضرت کی بات معتبر ہے کیونکہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اور وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی بات، جو نمائندہ ہوتا ہے، جس کا نمائندہ ہوتا ہے اس کا پیغام پہنچاتا ہے. تو رسول وہ ہے کہ جو بات کو نہ گھٹاتا ہے نہ بڑھاتا ہے. جو بات ہے پیغام ہے اس کو پورا کا پورا پہنچاتا ہے. تو لہذا یہ کلمہ طیبہ کا مفہوم. تو وحدانیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور یہ توحید قابل اعتبار کب ہوگی؟ جب رسالت پر ایمان ہوگا. تو کلمہ شہادت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. اس وقت تک ایمان معتبر نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر اس وقت ایک فتنہ جو وحدت ادیان کا فتنہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا کافی ہے. نبی علیہ السلام پر ایمان ضروری نہیں. اگر یہودی ہے، شرک نہیں کرتا، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، تو ایمان والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کے مطابق، بگڑی ہوئی تعلیمات نہیں جو اس وقت موجود ہیں، صحیح تعلیمات کے مطابق اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے، وہ ایمان والا ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو یہودی اور عیسائی بھی نہیں، اپنی عقل کی وجہ سے اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے اور اپنی عقل سے مانتا ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جس وقت کے اندر کیا، جب اس کائنات کے نظام کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، معلوم ہوا کہ جو اس کائنات کا اور مجھے پیدا کرنے والا ہے وہ عادل ہے. عادل کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے عادل، ایک ہے ظلم. عادل اور ظلم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ عدل ہے کہ چیز جہاں کی ہے اس کو وہاں رکھنا، جہاں رکھنا مناسب ہے اس کو وہاں رکھنا، یہ عدل ہے. اور اپنی جگہ سے ہٹا کے رکھنا یہ ظلم ہے. اب یہاں اس وقت تشریف فرما ہے، جوتیاں باہر اتار دی ہیں، اگر کوئی آدمی جوتی سمیت اندر آ جائے تو یہ ظلم ہے. گرمی کا موسم ہے اور کوئی آدمی آ کے یہاں ہیٹر چلا دے، یہ ظلم ہے. سردی کا موسم ہے، ہیٹر چلائیں گے تو عدل ہے. تو چیز کو اپنے مقام پر، مناسب جگہ پر، مناسب صورت میں رکھنا یہ عدل ہے. اب کائنات پہ غور کریں، اپنے آپ پر غور کریں. آنکھ جہاں ہونی چاہیے تھی یہ وہی ہے. کان جس انداز کے ہونے چاہیے تھے اسی انداز کے ہیں. بازو جس طرح ہونے چاہیے تھے اس انداز سے ہیں. ہاتھ کی انگلیاں لمبی، پاؤں کی انگلیاں چھوٹی، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں برابر ہیں. جب اس کائنات کے نظام میں بھی آپ غور فرمائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا عادل ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر مناسبت کے اعتبار سے.
جب وہ عادل ہے تو لیکن ہم انسانی معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمیں عادل نظر نہیں آتا کہ ظالم ہیں، دن دناتے پھر رہے ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، فرمایا کہ تمہیں ملیں گے کہ طاغوتی قوتیں، یہ ظالم لوگ دنیا میں ظلم بھی کریں گے، دن دناتے پھریں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ پریشان نہ ہونا کہ ان کا یہ دن دنانا کتنے دنوں کا ہے؟ چند دنوں کا، زندگی دنیاوی، اس کے بعد پھر ہمیشہ کا عذاب ہی عذاب۔ اور جو لوگ برداشت کرنے والے ہیں اس ظلم کو برداشت کریں گے، فرمایا ان کے لیے راحت ہی راحت ہے۔ تو یہ فرما دیا۔ اب یہ انسانی معاشرے میں عدل نہیں، جب عدل نہیں تو عقل کہتی ہے کہ ایک وقت ہونا چاہیے کہ جس عادل نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ اس معاشرے میں بھی عدل کو قائم کرے۔ وہ کب ہوگا؟ جب یہ کائنات کا نظام ختم ہوگا، پھر وہ عدل کا نظام قائم ہوگا۔ تو اس نے آخرت کو مانا ہے عقل کی وجہ سے، تو لہذا وہ ایمان والا ہے۔ بس یہاں یہ بنیادی بات ذہن نشین فرما لیں۔ نبی علیہ السلام سے پہلے کسی رسول کی تعلیمات کی وجہ سے توحید اور آخرت کو ماننا، حضرت کے تشریف لانے کے بعد، پہلے نہیں، حضرت تشریف لانے کے بعد۔ تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے نہیں مانتا، میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے مانتا ہوں۔ صحیح مان رہا ہے لیکن وہ ایمان والا نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ کیوں؟ جب حضرت تشریف لا چکے، اب ماننا حضرت کے ذریعے ہی سے معتبر ہوگا، حضرت کے ذریعے کے بغیر معتبر نہیں۔ عقل سے مانتا ہے، نبی علیہ السلام کے ذریعے سے نہیں مانتا، تو ایمان والا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند فرمایا کہ ایمان کے لیے آپ کا ذریعہ اختیار کرنا اور آپ کی رسالت کو ماننا یہ لازم ہے، اس کے بغیر اللہ کی توحید پر ایمان اللہ کے نزدیک قبول نہیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کا ذکر خیر، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جیسے کہ مشہور شعر ہے ان کا کہ وَذَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ وَذَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ۔ فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے اسم گرامی کیسے بلند کیا۔ فرمایا کہ اللہ نے، معبود نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ شامل کیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ مؤذن دن میں 5 بار اذان دیتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان مکمل نہیں ہوگی جب اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہے گا، اذان مکمل نہیں ہوگی۔ تو یہ اذان میں ساتھ، نماز کے اندر ساتھ ہے کہ نماز خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس نماز کے اندر، تشہد کے اندر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی علیہ السلام کا ذکر خیر۔ پھر اس کے بعد تشہد کے بعد آخری جب نماز آپ مکمل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ درود شریف نہ پڑھیں۔ تو نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، اور ذکر خیر نہیں کریں گے نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نماز میں ساتھ۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بلند ہے آسمانوں میں، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون، یہ درود اللہ کا پڑھنا رحمت نازل فرمانا ہے۔ فرشتے بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں حضرت کے، آج بھی روز اقدس پہ درود شریف پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، جہاں ہم درود شریف پڑھیں گے یہ فرشتے فوری طور پر حضرت کی خدمت میں پہنچ جائیں۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہے، لیکن اس ذکر بلند کے ساتھ ایک اور بات ہے جو قابل اور ہے کہ نبی علیہ السلام کا جہاں ذکر بلند ہے، نبی علیہ السلام کے ذکر بلند میں اپنے آپ کو اعتدال کی حالت میں رکھنا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اعتدال کا اختیار کرنا، اور یہی بات سورہ فاتحہ میں اللہ نے بیان فرمائی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط مستقیم وہ ہے کہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام والے کون ہیں؟ جن میں افراط بھی نہیں، تفریط بھی نہیں۔ تفریط کیا ہے؟ افراط کیا ہے؟ جس بات کو ماننا ضروری ہے
اس کو نہیں مانا، یہ تفریط ہے، اور جس بات کو نہیں ماننا اس کو بھی مان لیا، یہ افراط ہے۔ یہودیت یہ تفریط کی علامت ہے کہ نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ عیسائیت یہ افراط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، جو چیز نہیں مانی اس کو مانا ہے کہ اللہ کا بیٹا مان لیا، ان کو معبود مان لیا۔ تو تفریط و افراط سے بچنا یہ اعتدال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، کلمے میں ساتھ ہے، نماز میں ساتھ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اذان کی اختتام پر لا الہ الا اللہ ہے، یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں۔ اذان کا اختتام لا الہ الا اللہ پر ہو رہا ہے، اگر جواب دینے والا بھی محمد رسول اللہ ساتھ پڑھے گا تو وہ خلاف ورزی کر رہا ہے نبی علیہ السلام کی تعلیم کی۔ نبی علیہ السلام نے خود اذان کا جواب سکھلایا ہے۔ جب اذان کا جواب سکھلایا تو حضرت نے تعلیم فرمائی کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو پھر تم کیا کرو؟ یا انگوٹھے چومو اور درود شریف پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو؟ نہیں، نبی السلام نے یہاں بھی جو تعلیم فرمائی ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی تعلیم فرمائی ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ کیا اشارات ہیں۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں نے بھی جواب میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اب میں نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، یہ دوسرا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ تو حضرت کو ماننے کا ہے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، کہ وہی شہادت دینی ہے، گواہی دینی ہے اس کے مطابق۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمائی، یہاں نہیں فرمایا کہ جب یہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہے تو تم نے درود شریف پڑھنا ہے، نہیں، چاہے اقامت میں ہو چاہے اذان میں ہو، تو یہ اس مقام پہ درود شریف نہیں پڑھیں گے، اس مقام پہ یہی الفاظ دہرائے جائیں گے۔ جہاں تک انگوٹھے چومنے کا تعلق ہے، ایک بات تو عقلی ہے، ایک بات خبری ہے۔ کہ عقلی بات کیا ہے؟ عقلی بات یہ ہے کہ یہ انگوٹھے چوم رہا ہوں، کس کے چوم رہا ہوں؟ اپنے انگوٹھے چوم رہا ہوں۔ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اگر میں نے چومنا ہے تو جس منہ سے حضرت کا اس میں گرامی نکل رہا ہے مجھے اٹھ کے اس منہ کو چومنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید ان اوراق پہ لکھا ہوا ہے، ان اوراق کو چوموں گا کیونکہ اس پہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ جب اس پہ قرآن لکھا ہوا ہے، قرآن جو چومنا ہے تو اوراق کو چوموں گا۔ اگر نبی علیہ السلام کے اس میں گرامی کو چومنا ہے تو کہاں چومنا چاہیے؟ کہ جہاں سے اس میں گرامی نکل رہا ہے اس مقدس منہ کو چومنا چاہیے، کہ یہ وہ منہ ہے کہ جس سے حضرت کے اس میں گرامی نکل رہا ہے، اس کو چومنا چاہیے۔ لیکن نہیں، اس کو تو ہم نہیں چومتے۔ کس کو چومنا چاہیے؟ اس کان کو چومنا چاہیے جس کان کے اندر حضرت کے اس میں گرامی داخل ہو رہا ہے۔ تو نمازی بیٹھے ہوں مسجد کے اندر یا بازار کے اندر، اذان کی آواز آ رہی ہے، اٹھ کے ایک دوسرے کے کان چومنے شروع کر دیں کہ یہ تیرا کان وہ خوش نصیب ہے جس کے اندر حضرت کے اس میں گرامی داخل ہوئے۔ لیکن نہیں، میں چومتا ہوں، کس کو چوم رہا ہوں؟ اپنے انگوٹھے چوم رہا ہوں۔ یہاں کیا اس میں گرامی حضرت کا لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ اس میں گرامی اس کے اندر داخل ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا اس میں گرامی اس سے نکلا ہے؟ نہیں۔ یہ تو ہے عقلی بات، جہاں تک خبری بات ہے۔ یہیں اسی درس میں ایک صاحب یہاں تشریف ہے، ایک رسالہ انہوں نے یہاں رکھ دیا، رسالہ یہاں رکھ دیا۔ اس رسالے میں بظاہر بحث تو نہیں کی، نہ کوئی گفتگو کی، بس رسالہ یہاں رکھ دیا۔ اور رسالہ میں نے اٹھایا تو اس میں یہ انگوٹھے چومنے کی بات موجود تھی کہ المقاصد الحسنہ یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی پر انگوٹھے چومنے کا ذکر موجود ہے۔ اب وہ کتاب یہاں دستیاب نہیں تھی، میں بہت تلاش میں رہا اس کی کتاب کہیں سے ملے۔ المقاصد الحسنہ، پہلی بات یہ ہے کہ وہ حنفی محدث کی کتاب نہیں،
وہ شافعی محدث کی کتاب ہے۔ ادھر تو ہم شافعیوں کی بات پہ عمل نہیں کرتے کہ جی اپنی بات پہ عمل کرتے ہیں، اب اس کے لیے ہم نے راستہ نکالا ہے شافعیت کا۔ لیکن پھر بھی مجھے فکر تھی کہ المقاصد الحسنہ کے جو لکھنے والے شافعی محدث ہیں وہ بھی محتاط محدث ہوتا ہی محتاط ہے۔ تو یہاں سے اتفاق کی بات ہے، پنڈ دادن خان پروگرام تھا، تو رات کا پروگرام تھا، تو صبح پتہ چلا ان کو انتظامیہ کو کہ میں نے وہاں آنا ہے، تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ پروگرام عشاء کے بعد تھا، تو پابندی لگا دی کہ 8 بجے صبح 8 بجے کے بعد داخلہ ممنوع۔ اب ذہن میں تھا کہ بھئی 12-1 بجے آئے گا جس نے رات کا بیان کرنا ہے یا شام کو آئے گا، تو 8 بجے صبح سے داخلہ ممنوع۔ آگے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی راستے جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ہے کہ گاڑی آ رہی ہے، آپ صبح 6 بجے پہنچیں۔ اب میں 6 بجے وہاں پہنچ گیا۔ اب 6 بجے جب وہاں پہنچا تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جب سارے دن میں یہاں بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کروں گا، مجھے اپنی لائبریری دیں تاکہ میں مطالعہ کرتا رہوں۔ انہوں نے کہا جی حاضر ہے لائبریری۔ جب میں اندر گیا، اللہ کا نظام ہے، سب سے پہلے سامنے جو کتاب نظر آئی وہ المقاصد الحسنہ تھی۔ میں نے وہ کتاب اٹھائی، اس میں دیکھا کہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ اللہ میں دیانت داری عطا فرما دے۔ المقاصد الحسنہ میں محدث رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر 7 روایتیں دی تھیں انگوٹھے چومنے کی، 7 روایتیں، اور ان روایتوں کے بعد نیچے لکھا تھا یہ جتنی روایتیں یہ میں بیان کر رہا ہوں ان میں سے کسی کی سند صحیح نہیں، سند غلط ہونا بھی نہیں، اس کی جو سند ہے انتہائی واہیات سندیں ہیں جس کے اندر اعتبار کیا نہیں جا سکتا، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، خود آئیے کس پہ عمل کیا جائے، یہ آگے لکھا ہوا تھا۔ اور یہاں رسالے میں جس شخص نے دیا اس نے آگے ان کی بات کو بیان نہیں کیا۔ اگلی بات عرض کر دوں 1 منٹ کے اندر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات تھی کہ نبی اسلام کے پاس بیٹھے تھے، مؤذن کی آواز آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مقام پہ انگوٹھے چومے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ ابو بکر جو کام تو نے کیا ہے، میری امت میں جو یہ کام کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ نبی علیہ السلام کی خواہش کیا ہے، نبی علیہ السلام کی فکر کیا ہے کہ میری امت کا ہر فرد جنت کے اندر داخل ہو جائے، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ طریقہ جنت میں جانے کا ہے، تو حضرت اس طریقے کو کیا کرتے؟ عام کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سوچ کیا ہے؟ وہی سوچ جو نبی علیہ السلام کی فکر ہے، وہی فکر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ہر امتی جنت میں جائے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کرتے؟ اس کو پھیلاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جمعے کے دن تو ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہوں گے جب اذان ہوتی تھی، تو حضرت یہ عمل کرتے تاکہ لوگوں کے اندر یہ عمل پھیلتا۔ کسی میں یہ عمل موجود نہیں، حتیٰ کہ فقہ کی کتابوں میں نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب میں، نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب میں، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب میں، نہ احمد رحمۃ اللہ کی کتاب میں، اس میں نہیں۔ یہ بات یہاں سے باہر نکل گئی۔ تو میں آ رہا تھا تو ایک مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا، میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، تو انہوں نے فرمایا، جو خطیب صاحب نے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اعتراض کرتے ہیں جی کسی حنفی نے نہیں لکھا، شافعی نے لکھا، اس نے یہ لکھا۔ میں بتاتا ہوں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حنفی محدث ہیں یا حنفی محدث نہیں، قابل اعتبار ہیں یا قابل اعتبار نہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الموضوعات الکبریٰ کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اب میں چل رہا تھا، مجھے ہنسی آ گئی۔ میرے ساتھی جو تھے کہنے کہ حضرت خیریت ہے؟ میں نے کہا کہ میں حضرت پہ ہنس رہا ہوں۔ فرمایا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات الموضوعات الکبریٰ کے اندر یہ حدیث دی ہے حنفی محدث نے۔ میں نے کہا یہ سمجھ رہے ہیں الموضوعات اردو کے، اردو میں موضوع کہتے ہیں عنوان کو، الموضوعات الکبریٰ بڑے بڑے عنوان، لیکن حدیث کی اصطلاح میں موضوع کہتے ہیں گھڑی ہوئی حدیث کو۔ انہوں نے دیباچہ نہیں پڑھا، ملا علی قاری نے لکھا کہ اس امت کے اندر جو گھڑی ہوئی بناوٹی حدیثیں پھیلی ہوئی ہیں، میں نے ان کو یکجا کر دیا ہے تاکہ امت گمراہ ہونے سے بچ جائے۔ ہم نے اس کو بطور دلیل کے بیان کر دیا۔ تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ یہاں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، یہاں درود شریف پڑھیں گے۔ ہاں جب اذان مکمل ہو جائے گی آپ جواب دے دیں گے، اب پہلے درود شریف پڑھیں گے، پھر اللہم رب ھذہ دعوت التامہ، پھر وہ دعا پڑھیں گے، تو اس کا اہتمام ہوگا۔ لیکن یہاں جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ اعتدال ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام ملانا ہے اللہ کے ساتھ، کہاں نہیں ملانا۔
اذان مکمل ہو تو لا الہ الا اللہ پہ مکمل ہوگی. یہاں لا الہ الا اللہ کا جواب لا الہ الا اللہ ہے. محمد رسول اللہ کے ساتھ کہیں گے تو نبی اسلام کی تعلیمات کی مخالفت ہو جائے گی. حضرت نے یہی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا جواب لا الہ الا اللہ ہے. پھر فرمایا درود شریف پڑھ کے تو یہ دعا جو ہے تم پڑھو گے. اب یہاں حضرت آپ بھی کمال کرتے ہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ پر مکمل ہوتا ہے تو کلمہ مکمل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، اس لیے ہم اذان کے بعد یہ پڑھ لیتے ہیں. میرے محترم یہ اذان کس نے نازل کی ہے؟ اللہ نے. اللہ کو نہیں معلوم تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ محمد رسول اللہ کے بغیر کلمہ پورا نہیں ہوتا؟ اس اذان کی تعلیم کس نے دی؟ کس کے سامنے یہ اذان دی گئی؟ نبی علیہ السلام کے سامنے. کیا حضرت کو معلوم نہیں ہوا کہ اس کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا؟ نعوذ باللہ من ذالک. حضرات صحابہ کرام جو حضرت پہ ایمان رکھتے تھے کیا ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کلمہ مکمل نہیں ہو رہا؟ میرے محترم اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اس کے اندر حکمت ہے. یہاں نبی علیہ السلام کے اسم گرامی یہاں شامل نہیں کریں گے. اسی طرح آپ جانور ذبح کر رہے ہیں وہاں بسم اللہ اللہ اکبر. طواف آپ کریں گے تو وہاں ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہ اکبر. لیکن جب آپ قربانی کر رہے ہیں یہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، یہاں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نہیں کہیں گے کہ یہ مقام اتصال کا مقام نہیں ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا، احتیاط کرنا کہ وہ صفات جو اللہ کی ہیں عالم الغیب نبی اسلام میں ماننا کہ حضرت ہم تو ملا رہے ہیں، نہیں میرے محترم. اعتدال کی راہ اختیار کریں. جو تعلیم نبی علیہ السلام نے دی ہے اس تعلیم پر عمل کریں اور اسی میں نجات ہے. اپنی عقل کو حضرت کی تعلیم کے تابع کریں، حضرت کی تعلیم کو اپنی عقل کے تابع نہ کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 38 صفحہ نمبر 838 نیچے سے تیسری لائن، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 19 سورہ علم نشرح آواز آیت نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللہ اکبر. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کمالات بیان فرمائے. ایک کمال شرح صدر ہے کہ نبی علیہ السلام کو شرح صدر کی نعمت عطا فرمائی گئی. شرح صدر کیا ہے؟ کہ حقائق بالکل واضح ہوتے ہوئے چلے جائیں، کہ حقائق کا علم واضح ہوتا ہوا چلا جائے اور ان پہ اعتقاد پختہ ہوتا چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ حقائق بالکل واضح، ایسے محسوس ہوتا جیسے کہ حضرت کا اپنا مشاہدہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے غیب کے بارے میں جو خبریں دی ہیں اس قدر اطمینان کی کیفیت کے ساتھ دی ہیں جیسے حضرت کا مشاہدہ. اگرچہ معراج کے موقع پہ اللہ نے مشاہدہ کرا دیا لیکن نبی علیہ السلام کو شرح صدر کی نعمت عطا فرمائی کہ جو چیز حضرت پہ نازل ہوئی ایسے کہ جیسے کہ بالکل حقیقت ہے. دوسری نعمت جو یہاں بیان فرمائی حضرت کی دوسری فضیلت وہ ہے حضرت کے بوجھ کا اتارنا. اور بوجھ کے بارے میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نبی علیہ السلام کا ایک بوجھ یہ ہے کہ یہ انسانیت گمراہی سے بچ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی نعمت عطا فرمائی کہ آپ اس کا ذریعہ بنا دیا. دوسرا بوجھ نبی علیہ السلام پر یہ کہ ایسے کام جو حضرت کی شان اقدس سے مناسبت نہیں رکھتے تھے جائز.
لیکن نبی علیہ السلام کو یہ احساس کہ اس کی کہیں باز پرس تو نہ ہوگی مجھ سے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ بوجھ بھی حضرت کے دل سے اتر گیا۔ تیسرا بوجھ یہ کہ یہ اتنا بڑا ذمہ داری کا کام ہے، دعوت و تبلیغ کا کام، پیغام پہنچانا، کیا یہ ہو سکے گا کہ نہیں؟ اللہ نے یہ بوجھ بھی اتار دیا، صحابہ کرام کی جماعت عطا فرما دی جو حضرت کے پیغام کو لے کر آگے پہنچانے والی، اور پھر اس کے بعد سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ کفار و مشرکین جو رکاوٹ بننے والے تھے، ان کے خلاف جہاد کا سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ آخری جہاد وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی طبیعت پہ ایک بوجھ یہ کہ میری امت یہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ جو شرک سے آلودہ نہیں ہوگا ہم اس کے لیے آپ کی شفاعت کو قبول کریں گے، اور غیر مشرک ہر امتی انجام کار جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری فضیلت جو نبی علیہ السلام کی بیان فرمائی وہ ہے کہ آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نبی السلام کا ذکر موجود ہے۔ کلمہ طیبہ میں، کلمہ شہادت میں، ایمان لانے میں اللہ کی وحدانیت کا جہاں اقرار ہے وہاں نبی السلام کی عبدیت اور رسالت کا اقرار ہے۔ اذان دنیا جہاں میں جہاں ہو رہی ہے حضرت کا نام آ رہا ہے، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار جو پیش کیے گئے تھے، کہ ایسے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو معبود حقیقی ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا، اور جس کی دلیل یہ ہے کہ اذا قال فی الخمس المؤذن واشہد، کہ جس وقت اذان دینے والا اذان دیتا ہے نبی علیہ السلام کا نام شہادت میں جیسے اللہ کی شہادت دیتا ہے ویسے نبی علیہ السلام کی رسالت کی شہادت بھی دے رہا ہے۔ تو یہ، اور پھر فرمایا کہ صرف یہی مطابقت نہیں، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَذَاكَ مُحَمَّدٌ۔ فرمایا سے اتنی بات ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کے اسم گرامی بھی اپنے اسم گرامی سے نکالا ہے کہ وہ کیسے۔ فرمایا کہ یہ اللہ نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ نبی علیہ السلام کی عظمت کو نمایاں سے نمایاں کرتے۔ وہ کیسے؟ فضل العرش محمود وذاک محمد، یہ عرش والا محمود ہے اور نبی علیہ السلام یہ محمد ہے۔ تو محمود کے معنی ہے تعریف کیا ہوا، اور محمد کے معنی ہے کہ وہ جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے، ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، یہ دور اشکال ہے۔ کہا کہ محمود یہ اسم مفعول ہے، اسم فعل مجرد کا، اور محمد یہ اسم مفعول ہے فعل مزید فی کا۔ محمد کے معنی یہ نہیں کہ اس کے اندر زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے کہ جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ تو اللہ تو محمود ہے کہ اس کی تعریف کی گئی، لیکن نبی علیہ السلام کی تعریف کا سلسلہ ختم نہ ہو، تو اس کے معنی نبی علیہ السلام کی مقابلے میں عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ بات مناسب نہیں، بس اس کو ذہن نشین فرما لیا جائے کہ محمود وہ ہے کہ جس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہ ہو، ہر چیز اس کی تعریف کر رہی ہو اپنے زبان حال سے، زبان قال سے بھی تعریف ہو رہی ہو، زبان حال سے بھی تعریف ہو رہی ہو۔ کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ زبان قال یعنی بولنے والی زبان سے ذکر ہے۔ آپ سورج کو دیکھیں، آپ چاند کو دیکھیں، کائنات کے نظام کو دیکھیں، انسان کی بناوٹ کو دیکھیں، یہ ہر چیز اپنی حالت سے اللہ کی تعریف کر رہی ہے، یہ زبان حال سے تعریف ہے۔ تو اللہ محمود ہے کہ جس کی تعریف کوئی کرے یا نہ کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی تعریف تو زبان حال سے ہو رہی ہے۔
اور محمد وہ ہے کہ جس کی تعریف زبان کال سے کی جائے گی۔ اللہ کی تعریف زبان حال سے بھی ہے، زبان کال سے بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد کی جن کی تعریف زبان کال سے کی جائے کہ ان کی تعریف کی جائے، اور تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا کہ دنیا میں نبی علیہ السلام کی تعریف کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آخرت کے اندر قیامت کے دن ساری مخلوقات نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے والی ہوگی، اور حضرت جس مقام پہ کھڑے ہوں گے اس مقام کا نام ہی مقام محمود ہے۔ تو سب نبی علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے کہ یہ وہ ذات اقدس ہے جن کی وجہ سے، جن کی برکات سے حساب کتاب شروع ہو رہا ہے، اور یہ انتظار کی صعوبت اور انتظار کی مصیبت سے ہمیں نجات حاصل ہوئی ہے۔ انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی اور جانور بھی سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ تو ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند فرمایا، نماز کے اندر بھی آپ کا ذکر ہے، اذان کے اندر بھی آپ کا ذکر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا، یہ حضرت کی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ تسلی فرما رہے ہیں اور دو حکم دے رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ الایمان نصفان، کہ ایمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے شکر، ایک ہے صبر۔ اس مقام پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صبر اور شکر دو کاموں کا حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ یقیناً مَعَ الْعُسْرِ، مشکل کے ساتھ یسراً آسانی ہے، ان یقیناً مَعَ الْعُسْرِ، مشکل کے ساتھ یسراً آسانی ہے۔ اس کے اندر ایک بات تو یہ فرما دی کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی جو 3 فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ آپ دیکھیں کہ علم نشرح صدرک نہیں فرمایا، علم نشرح لک صدرک، ووضعنا وزرک نہیں فرمایا، ووضعنا عنک وزرک۔ اس کے بعد ورفعنا ذکرک نہیں فرمایا، ورفعنا لک ذکرک۔ تو آپ یہاں دیکھیں لک، عنک اور پھر لک، یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت کا مزید اظہار ہے کہ یہ نعمت خاص آپ کو عطا فرمائی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ نعمت خاص ہے، اور دوسری بات ہے اس کی نسبت نبی علیہ السلام سے خاص ہے، تو اس لحاظ سے نبی علیہ السلام کی فضیلت کو مزید اجاگر کر رہے ہیں یہ الفاظ۔ ایک بات تو یہ قابل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ نے آپ کا سینہ کھولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا بوجھ اتارا، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکا کے رکھ دیا تھا، اور اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے دین کے لیے مصائب اور مشکلات کو برداشت کیا۔ تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل مرحلے میں جب آزمائش میں داخل فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں فرما دیں، تو یہ ضابطہ بیان فرمایا۔ یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ مشکل میں اگر گھبراہٹ نہ ہو اور انسان اس مشکل ذمہ داری کو ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح سے جیسے کہ یہ آسانیاں عطا فرمائی، اللہ نے نعمت عطا فرمائی، آج بھی جو دین کا کام کرے گا اور اس میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی، وہ استقامت کے ساتھ لگا رہے، اللہ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ تو یہ خوشخبری ہے۔ اب اس کے اندر اشارتاً صبر کی تلقین ہے کہ جیسے بھی حالات پیش آ رہے ہوں صبر کو اختیار کرنا ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر میں 3 مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آزمائش آ جائے، مشکل چیز آ جائے، تو زبان سے کوئی غیر مناسب جملہ نہیں نکالنا، کوئی ایسا جملہ نہ ہو کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی صورت پائی جائے، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ پھر یہ کہ جو دین کا کام ہے اس کے اندر استقامت، اس کے اندر تذبذب کی کیفیت، تزلزل کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ پھر ایسا ہے کہ برائی کی کشش اپنی طرف کھینچنے والی نہ ہو، کہ برائی کی کشش سے اپنے آپ کو بچا کے جمانا، نیکی جو کر رہا ہے اس کے اوپر استقامت اختیار کرنا، جیسے نبی اسلام سے بھی فرمایا گیا فاستقم کما امرت، کہ نبی اسلام جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسی کے مطابق استقامت اختیار کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے استقامت اختیار فرمائی، حالات خود بخود سازگار ہوتے ہوئے چلے گئے۔
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے اپنے وطن سے نکلنا پڑا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں سے تشریف لے جاتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جو دنیا میں زمین میں سب سے زیادہ مقدس مقام ہے۔ اگر یہاں کے رہنے والے مجھے مجبور نہ کرتے تھے تو میں کبھی اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں سے نہ جاتا۔ تو نبی علیہ السلام اس کیفیت کے ساتھ یہاں سے تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور یہاں تشریف لے جانے کے اندر بھی دقت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وطن چھوڑ رہے ہیں، جگہ چھوڑ رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جگہ بھی علانیہ نہیں چھوڑ رہے۔ کتنے ساتھی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور اس کے ساتھ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ۔ 3 افراد، جگہ چھوڑنے کے لیے بھی دقت ہے، پریشانی ہے۔ غار ثور میں جا کر پناہ لی، پھر اس کے بعد وہاں سے حضرت تشریف لے گئے۔ یہ ہے مشکل کیفیت۔ اور آسانی کیسے ہوئی کہ حضرت 8 ہجری میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں فاتح کی حیثیت سے، اور وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زندگی تنگ کرنے والے تھے مجرموں کی حیثیت سے سامنے کھڑے ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ السلام نے ان کا فیصلہ فرمانا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ ہاں تم کیا امید رکھتے ہو، تم سے کیا سلوک کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ شریف بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو آپ سے ہمیں اچھی امید ہے۔ فرمایا کہ وہی بات میں کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تمہیں شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا، اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس انداز سے حضرت نے فرمائی کہ وہ لوگ جو مجرم تھے حضرت کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشکل کو آسان فرمایا۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی انتہائی تکلیف کی حالت میں جا رہے ہیں غزوہ تبوک کے لیے۔ اللہ نے آسانی فرما دی کہ 5 لاکھ کا لشکر مقابلے سے فرار ہو گیا 30,000 کے سامنے سے، اور اللہ نے کثیر مال غنیمت عطا فرمایا۔ غزوہ خیبر کے اندر 7 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کثیر عطا فرمایا۔ تو فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو فرمایا کہ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یہاں لغت اور قواعد کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے جو بات قابل غور ہے، ایک بات تو یہ قابل غور ہے، فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ نہیں فرمایا فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ مشکل کے بعد پھر آسانی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ یہاں بعد کی وجہ مع کا لفظ استعمال فرمایا، فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے۔ کہ مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہے، کیسے جڑی ہے؟ مشکل کے ساتھ آسانی یوں جڑی ہے کہ جس پر مشکلات پیش آتی ہیں اور آدمی ایمان کی کیفیت کے اندر ہو تو اس کے دل کی کیفیت کو دیکھیں کہ وہ دل مطمئن ہوتا ہے۔ ایک آسانی جو سب سے بڑی آسانی ہے وہ ہے دل کا اطمینان، کہ آج آپ دیکھ لیں، طالبان سے مل کے دیکھیں، جن لوگوں نے وہاں دیکھا ہے، آگے محاذ ہے، محاذ پہ لڑائی ہو رہی ہے تو ان میں وقفہ ہے، تو جو لوگ آگے لڑ رہے ہیں تو کچھ دیر کے بعد وہ پیچھے آ جاتے ہیں، ان کو کچھ آرام کا وقت دیا جاتا ہے، باقی لوگ پھر ان کی جگہ دوسری جگہ لے لیتے ہیں۔ کئی حضرات نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور جو لوگ آگے محاذ سے گولیوں کی بچھار سے نکل کر ریسٹ کے لیے آئے ہیں، پھر دوبارہ انہوں نے جانا ہے، وہاں دیکھا گیا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے قہوہ پی رہے ہیں اور شعر و شاعری کر رہے ہیں جیسا کہ تفریح میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ اطمینان کی کیفیت مع العسر یسرا، کہ اللہ دل کا اطمینان عطا فرماتے ہیں حق کام کرنے والوں کو، کہ جو حق کام کرنے والے نہیں ہیں تو ان کے دل کے اندر اضطراب کی کیفیت، لیکن جن کے اندر ایمان کی پختگی ہے، حق کام کرنے والے ہیں، تکالیف اور مصیبتوں کے اندر بھی اطمینان کی کیفیت ان کے دل کے اندر موجود ہے۔ ایک آسانی یہ ہے۔ دوسری آسانی یہ ہے کہ آگے منزلیں بھی دنیا کے اندر بھی آسان ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ اصل آسانی کون سی ہے؟ اصل آسانی تو آخرت کی آسانی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ یہاں مع کا لفظ استعمال فرمایا، بعد کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے، یہاں آپ دیکھیں کہ العسر یہ الف لام کے ساتھ ہے، اور دوسری آیت کے اندر بھی مع العسر الف لام کے ساتھ ہے۔ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے،
جہاں ایک ہی لفظ دو بار استعمال ہو اور وہ الف لام کے ساتھ استعمال ہو تو اس سے مراد ایک چیز ہوتی ہے، اور اگر الف لام کے بغیر استعمال ہو تو اس سے مراد علیحدہ چیز ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں یسرن، یہ الف لام کے بغیر ہے، تو اگلی آیت میں یسرن الف لام کے بغیر ہے، تو یسر علیحدہ علیحدہ ہے، عسر ایک ہے۔ فرمایا کہ تنگی ایک ہوگی جو دنیا کے اندر ہوگی، یسر دو ہوں گے، ایک دنیا میں عطا فرمائے گا اللہ، ایک آخرت میں عطا فرمائے گا۔ پھر یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ جہاں الف لام ہو وہاں چیز محدود ہوتی ہے، اور جہاں الف لام نہ ہو وہاں چیز لامحدود ہوتی ہے۔ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ جس وقت فرعون نے ان افراد کو جن کو اس نے جادو کے لیے بلایا تھا وہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، اس نے کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ کیا سزا دوں گا؟ سزا دوں گا کہ درختوں کے ساتھ تمہیں لٹکا دوں گا، اور پھر تمہارے ہاتھ اور پاؤں میں کاٹ ڈالوں گا، اور اسی حالت میں سسک کر تم مر جاؤ گے۔ تو لہٰذا واپس پلٹا وہ اپنے دین کی طرف۔ ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ جتنی تو ہمیں تکلیف دے گا، یہ تکلیف چاہے کتنی بھی ہو لیکن پھر بھی محدود ہے، اللہ کا عذاب لا محدود ہے، اس کے مقابلے میں تیری تکلیف سے ہم کیوں گھبرائیں؟ جو تیرا جی چاہتا ہے تو کر لے۔ اور پھر یہ کہ تو ہم پہ قدرت رکھتا ہے موت کے وقت تک، جب موت کا وقت آ جائے گا، موت ہمیں آ جائے گی، پھر یہ ساری تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ تو فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یسرن، اس کو نکرہ بیان فرمایا کہ اتنی اللہ آسانی پیدا فرماتے ہیں کہ جو لامحدود آسانی ہے۔ تکلیف محدود ہے، آسانی لامحدود ہے۔ دنیا کی زندگی محدود ہے، آخرت لامحدود ہے، آخرت کی نعمتیں لامحدود ہیں۔ تو ایک اشارہ اس کے اندر یہ موجود ہے۔ خود نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی بھی منقول ہے، فرمایا کہ لن یغلب عسر یسرین، حضرت نے اس کی تشریح میں یہ بات فرمائی، لن یغلب عسر یسرین، کہ ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ ایک مشکل سے دنیا کی مشکل ہے، اور یہ دو آسانیاں، ایک آسانی اطمینان قلب کی دنیا کے اندر، دوسری آسانی آخرت کی نعمتوں کی۔ فرمایا یہ ایک تنگی، ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ تو یہاں اللہ نے اس بات کی خبر دے دی کہ اگر استقامت اختیار کرو گے تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر آسانی ظاہری آسانی بھی ہو سکتی ہے اور باطنی آسانی بھی ہو سکتی ہے کہ اطمینان قلب کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر جو ظلم کرنے والے ہیں، مظالم جنہوں نے اپنا شعار بنا رکھا ہے، اپنی قوتیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو اطمینان کی کیفیت حاصل ہے، اطمینان کی کیفیت حاصل نہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اطمینان قلب کی کیفیت حاصل ہے کہ نہیں کہ آج ہوگا کل ہوگا، اس کی طرف ان کی توجہ بھی نہیں۔ اور میں نے یہ لطیفہ سنا بھی تھا کہ گزشتہ سال امریکہ نے یہ دھمکی دی کہ یہ اگر یہ 25 جولائی کی تاریخ تھی، 30 جولائی تک یہ مذاکرات کے میز پہ نہ آئے تو میں ایٹمی قوت استعمال کروں گا۔ یہ دھمکی سامنے آ گئی، اور اس کے نتیجے میں جب ان سے سوال کیا گیا کہ ہاں جی یہ دھمکی آ گئی ہے، اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہم نے تمام کمانڈروں سے کہہ دیا ہے کہ باہمی رابطہ خاتمہ، زندگی کے 5 دن ہیں، 5 دنوں میں جتنا اللہ کو راضی کر سکتے ہو راضی کرو۔ یہ اطمینان کی ہے۔ پھر اگلی بات کہ پھر ان سے یہ سوال ہوا کہ جناب یہ ایٹمی اثرات یہ ملک کے اندر تو انتہائی تباہ کون نے ہوگا، جس کی فکر جو ہے وہ پاکستان کو، چائنا کو، رشیا کو کرنی چاہیے، جو ہمسایہ ممالک ہیں کہ اثرات وہاں منتقل ہوں گے۔ ہمیں تو اس میں نقصان نہیں، ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمیں اس میں آخرت کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ اب یہ اطمینان قلب کے یہ کیسے فائدہ؟ کہا کہ آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ جب ایٹمی قوت استعمال ہوگی شہادتیں بڑھ جائیں گی، یہ آخرت بن گئی۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ اگلی نسل کے لیے معدنیات نکالنا آسان ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ دنیا کا فائدہ ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی ہے، مصیبت ہے، آزمائش ہے، لیکن صبر کی کیفیت ہے، دل مطمئن ہے۔ تو دل کا اطمینان وہ کیفیت ہے کہ آج
کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جائیں تو دل کا اطمینان سکون حاصل نہیں ہوتا. تو وہ خوش نصیب ہے جس کو دل کا اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے. اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ مختصر زندگی ہے، متصل زندگی آخرت کی زندگی. اور آخرت کی زندگی کے اندر آسانی ہے کہ اللہ اس کا انعام آخرت کے اندر لامحدود عطا فرمائے. یہ صبر فرما کہ اب آگے شکر کی دعوت دی جا رہی ہے. فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ، اے نبی حسن جب آپ فارغ ہو جائیں. کس سے فارغ ہو جائیں؟ دین کی دعوت کے کام سے. فَانْصَبْ، پس آپ محنت کریں. انصب کہ ایسی محنت کریں جو تھکاوٹ پیدا کرتے. اب اس کے اندر ایک بات تو یہ، اگلی بات وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ وہ محنت کس کی طرف ہوگی؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف پوری توجہ فرمائیں. اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہے دعوت کا کام، کہ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام یہ کریں. اس کے کرنے کے بعد پھر کیا کریں؟ وقت نکال کر خصوصاً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. دعا، استغفار، ذکر، اس کا اہتمام بھی لازم ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جب مخلوق کی طرف توجہ ہوگی، اس کو آپ دعوت و تبلیغ فرما رہے ہیں تو یہ مقام نزول ہے. مقام نزول ہے یعنی نیچے کا مقام ہے کہ آپ متوجہ ہیں کس کی طرف؟ مخلوق کی طرف. اور جس وقت آپ عبادت میں ہوں، نماز میں ہوں اور ذکر میں ہوں تو یہ مقام عروج ہے کہ توجہ کہاں ہے؟ خالق کی طرف. تو یہ مقام عروج ہے. فرمایا کہ مقام نزول یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نکلیں، گمراہی سے نکلیں. اور مقام عروج بھی ضروری ہے کہ تمہارا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہو، کہ اللہ کے ساتھ وابستگی ہو. ایک بات، دوسرا اشارہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت رکھیں. یعنی مانگنا کس سے ہے؟ کہ دنیا والوں سے نہیں مانگنا، مخلوق سے نہیں مانگنا. کس سے مانگنا ہے؟ رب سے مانگنا ہے. ہدایت بھی مانگنی ہے تو رب سے مانگنی ہے، دنیا بھی مانگنی ہے تو رب سے مانگنی ہے، آخرت بھی مانگنی ہے، رب سے مانگنی ہے. تو میں کہ پوری توجہ رب کی طرف ہونی چاہیے، کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات کہ جب مخلوق کو دین کی دعوت دی جائے گی، لوگ سامنے بیٹھے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حساسیت اتنی تھی کہ حضرت محسوس فرماتے تھے. اب جس کو حضرت دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ سامنے بیٹھا ہے، اس کے اندر دل کی جو کدورت ہے یا دل کی جو تاریکی ہے وہ دور ہو رہی ہے. لیکن یہ دور ہوتے ہوئے بھی اس کے اثرات نبی علیہ السلام محسوس فرما رہے ہیں. جب محسوس فرما رہے ہیں تو فرمایا کہ جس وقت خالق کی طرف آپ توجہ کریں گے تو یہ اثرات جو مخلوق کے آپ کے دل پہ پڑیں یہ ختم ہو جائیں گے. تو لہذا فرمایا کہ ایک اشارہ اور فنصب کے معنی ہے انتہائی تھکن، کہ عبادت اللہ کی کریں اس وقت تک نہیں جب تک کہ طبیعت کی راحت ہو، بلکہ اس وقت بھی عبادت کریں جب طبیعت کی راحت نہ ہو، طبیعت پہ دشواری ہو، نفس پہ دشواری ہو. اتنی عبادت کریں، اتنا ذکر کریں کہ تھکاوٹ محسوس ہونے لگے. اتنی توجہ اللہ کی جانب ہونی چاہیے. پھر اس سے ایک بات اور معلوم ہو کہ اجتماعی عمل بھی ہے، انفرادی عمل بھی ہے. جب اجتماعی عمل ہو، درس ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، اب اپنی تسبیحات کو چھوڑ دو کہ یہ اجتماعی عمل ہے. اور جب اجتماعی عمل سے فارغ ہوں پھر غفلت نہیں، پھر انفرادی عمل اختیار کریں تاکہ تسبیحات اور ذکر اذکار کو اختیار کریں تاکہ توجہ پوری اللہ کی طرف جو ہے وہ ہو جائے. تو ایک بات. اگلی بات یہ ہے کہ جب آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے تو کیا آپ کی بات پہ یقیناً عمل ہوگا؟ ضروری نہیں. اس کے لیے کیا کریں؟ رب کے حضور التجا کریں کہ اللہ کہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، اللہ مجھ کو بھی استقامت عطا فرما. تو رجوع کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اور یہ جو اللہ کی طرف رجوع ہے، اب آپ اس میں ایک اور بات بھی دیکھیں. کلمہ شہادت میں گواہی دی جا رہی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. عبدیت کی گواہی پہلے ہے، رسالت کی گواہی بعد میں. عبدیت اللہ کے ساتھ وابستگی، کہ اللہ کے ساتھ پورا تعلق، کہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی ڈھلی ہوئی ہے. اور رسالت پیغام پہنچانا ہے کس کو؟ مخلوق کو. تو عبد کا رخ کہاں ہے؟ رب کی طرف. اور رسول کا رخ کہاں ہے؟ مخلوق کی طرف. تو یہاں اللہ نے عبدیت پہلے بیان فرمائی، رسالت بعد میں بیان فرمائی. اور پھر اس بات کو دیکھیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ
بعبدہ، یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسریٰ برسولہ کہ اللہ اپنے رسول کو اوپر لے گیا، نہیں، اللہ اپنے عبد کو اوپر لے گیا، کیوں کہ جس کا رخ اوپر تھا اللہ نے اس کو اوپر کا سفر کرا دیا۔ پھر آپ دیکھیں گے یہ عبدیت نماز کے اندر، نماز یہ عبدیت کا اظہار ہے۔ جب یہ عبدیت کا اظہار ہے تو اللہ کے جو نماز کیا ہے، نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی اور اس کی عظمت کا اظہار کرتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے کہ اللہ کہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، تیرے حکموں کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد جب ہاتھ باندھ کے کھڑا کہ نہیں، صرف ہاتھ باندھنے سے کام نہیں چلے گا، رکوع کی حالت میں کیا، اپنی کمر بچھا دی کہ اللہ جو ذمہ داری تو مجھ پہ رکھے گا، میری پیٹھ پہ رکھے گا، میں اس کو بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ سبحان ربی العظیم کہ میرا رب پاکیزگی، میرے رب کی جو نہایت عظمت والا ہے کہ اللہ کوئی ایسا کام نہیں بتاتا جو انسان کی استطاعت میں نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا کام نہیں بتاتا کہ جو انسان جس پہ اللہ انعام انسان کو عطا نہ فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مناسب کام ذمہ لگانے سے بھی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مجبوری سے بھی پاک ہے۔ اللہ میرا محتاج نہیں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کروں گا، اپنی پیٹھ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ حکم دے میں اس کی تعمیل کروں گا، میں اس کا محتاج ہوں، وہ میرا محتاج نہیں۔ وہ نہایت عظمت والا ہے، اس کی پاکیزگی ہے کہ محتاجی سے پاک ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہ اللہ نے سن لی کس کی، جس نے اللہ کی تعریف کی، پھر کہا ربنا لک الحمد، پھر تعریف کی کہ اے ہمارے رب تعریف تو تیری ہی ہے، کون ہے تیرے سوا جو تعریف کا اہل ہو۔ یہ بات بیان کر کے پھر نہیں، جو اتنی تعریفوں والا ہے، جو اتنا سننے والا ہے، تو میں اپنی عاجزی میں کمی کیوں کروں، اپنی عاجزی کی انتہا کیوں نہ کر دوں۔ میں نے اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیا اور یہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ کہ اللہ کہ میری عاجزی کی حد ہے لیکن تیری عظمت کی کوئی حد نہیں، میں یہاں تک جا سکتا تھا، میں چلا گیا۔ تو یہ عاجزی کا اظہار ہے، جس پہ یہ عاجزی کا اظہار ہوگا تو یہ مقام عبدیت ہے۔ جب مقام عبدیت ہے تو کیا حاصل ہوگا؟ عروج حاصل ہوگا۔ اور یہی بات اللہ سورۃ قمر کے اندر بھی بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ جب جنت میں داخل ہوں گے، نہ صرف جنت میں داخل ہوں گے، بلندی کے سچائی کے مقام پہ پہنچیں گے جنت میں، بلکہ کس پہ؟ عند ملیک مقتدر، وہ اپنے رب کا قرب ان کو نصیب ہو جائے گا۔ تو رب کا قرب نصیب ہونا، رب کی معیت نصیب ہونا، اس کے مقابلے میں کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں کہ آپ دعوت کا کام کرنے کے بجائے فارغ ہوں تو آپ کیا کریں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اتنی توجہ کے ساتھ عبادت کریں، ذکر کریں، استغفار کریں کہ تھکاوٹ محسوس ہونے لگے، اور ہمیں کہ توقع امید کسی اور سے نہیں، کس سے؟ اللہ کی طرف۔ اور عبادت کے اندر جب کھڑے ہوں تو توجہ کسی اور طرف نہیں جانی چاہیے۔ اور یہ بات پہلے یہ حکایت میں آج بھی کر چکا ہوں کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، مجنوں اور لیلا کا جو دور ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے، تو یہ دونوں وجود حقیقی وجود ہیں، فرضی نہیں ہے۔ تو مجنوں گزرا تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، تو یہ آگے سے گزر گیا، تو اس آدمی نے سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد عرب میں رواج تھا جب کسی سے کوئی سوال کرتے تھے تو اس کا ہاتھ پکڑتے تھے، اور جب کوئی تصدیق کرتے تھے تو داڑھی پکڑتے تھے۔ جب میں نے کسی بات کی تصدیق کرنی ہے تو سامنے والے کی داڑھی پکڑتا، اور جب کسی سے سوال کرنا ہو تو ہاتھ پکڑتے تھے۔ اسی پہ حدیبیہ کے مقام پہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو بھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، کفار مکہ کے نمائندے کی حیثیت سے تشریف لائے، بحث کر رہے تھے۔ نبی اسلام بات فرماتے تھے اور نبی اسلام کی بات کی تصدیق کرتے تھے۔ تصدیق کرنے کے لیے عرب رواج کے مطابق حضرت کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے۔ پیچھے ایک نوجوان کھڑا تھا، نقاب پوش تھا، اور نیزہ ان کے ہاتھ پہ لگاتا تھا کہ ہاتھ پیچھے کرو، اشارے سے کہہ رہا ہاتھ پیچھے کرو۔ اور مسلم کا عجیب معلوم ہے کہ میں وہ ہوں کہ کیسر و کسریٰ کے دربار میں مجھے کرسی پیش کی جاتی ہے، اور یہ کون نوجوان ہے کہ جو اس طرح سے ملی؟ تو کہا کہ نوجوان تو اپنا تعارف تو کرا، میں کون؟ جب معلوم ہوا کہ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تھے، تو عروہ بن مسعود کا ایک احسان تھا ان پر، کسی معاملے میں کہیں دیت کا معاملہ آ گیا تھا، یہ کہیں پھنس گئے تھے، تو اس نے دیت 100 اونٹ ان کے لیے ادا کیے تھے اور ان کی جان بخشی کرائی تھی۔ تو کہا کہ تم احسان فراموش،
کہ میرے ساتھ تو بے ادبی کر رہا ہے، اس احسان کو بھول گیا؟ تو عجیب جواب دیا، فرمایا کہ تمہارا احسان جان بچانے کے لیے ہے، اور اس ذات اقدس کا احسان ایمان بچانے کے لیے ہے۔ تو جان ایمان پر قربان کی جا سکتی ہے، ایمان جان پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں، اگر اب ہاتھ آگے بڑھا تو یہ میں واپس نہیں جانے دوں گا، اب نیزے نہیں لگاؤں گا، تلوار لگے گا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ عرب میں رواج تھا، حالانکہ وہ توہین کا پہلو نہیں تھا، لیکن رواج تھا۔ لیکن عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ گوارا نہیں کیا کہ کسی کا ہاتھ ہمارے نبی علیہ السلام کی داڑھی تک پہنچے، اس کو برداشت نہیں کیا، حالانکہ رواج کے لحاظ سے بات غلط نہیں تھی۔ تو بہرحال وہاں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تھا، سوال کرنا ہوتا تھا تو ہاتھ پکڑتے تھے۔ وہ آدمی جو نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے فارغ ہوا، مجنوں آگے سے گزر گیا، نماز سے فارغ ہو گیا، اس نے جا کے مجنوں کا ہاتھ پکڑا۔ تو مجنوں کا خیریت کہنے لگا، اللہ کے بندے نماز پڑھ رہا تھا، تو نے خیال بھی نہیں کیا، آگے سے گزر گیا۔ اس نے کہا جی میں، آپ کو پتہ ہے شاید معلوم نہیں کہ میں مجنوں ہوں۔ مجنوں کے معنی دیوانے کے ہیں، تو میں اپنے محبوب کے تصور میں رہتا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، واللہ اگر میں نے دیکھا ہوتا تو میں آپ کے آگے سے نہ گزرتا۔ اب وہ لوگ بھی ہماری طرح کے فساد کرنے والے نہیں تھے، بات ماننے والے تھے۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، جب ہاتھ چھوڑا تو مجنوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کیا خیریت؟ کہا کہ میرا سوال ہے کہ میں تو مجازی محبوب، مخلوق محبوب کے تصور میں تھا، میری نظر تجھ پہ نہیں پڑی، تو حقیقی محبوب کے سامنے کھڑا ہوا تھا، تیری نظر مجھ پہ کیسے پڑ گئی؟ تو احساس ہوا کہ واقعی نماز کے اندر توجہ کہاں، اللہ کی طرف رہنی چاہیے۔ جتنی توجہ عبادت میں اللہ کی طرف ہوگی، اسی قدر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ فرمایا جب آدمی نماز پڑھتا ہے، توجہ ہٹ گئی، اللہ کی رحمت پکارتی ہے کہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے۔ فرمایا کہ پھر دوسری بار رحمت پکارتی ہے، پھر تیسری بار رحمت پکارتی ہے، جب تیسری بار بھی اس کی توجہ پوری نہ ہو نماز کی طرف، اللہ فرماتے ہیں جب تجھ محتاج کو میری رحمت کی ضرورت نہیں ہے، مجھ بے نیاز کو تجھ پہ رحمتیں اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ جو قرب ہے، جو عظمت ہے، وہ حاصل نہیں ہو۔ تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جی توجہ نہیں ہو سکتی اس لیے جو ہے جی ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ بہانے تو آج کل بہت آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا توجہ تو ہے نہیں، پریشانی کا زمانہ ہے، دماغ پریشان رہتے، اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی۔ نہیں میرے محترم، نماز پڑھیں اور اس کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جیسے بھی نماز پڑھ لیں، توجہ کے بغیر بھی نماز پڑھ لیں گے، کم از کم فرض تو ادا ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اس کی وجہ سے جو عذاب ہونا ہے، اس عذاب سے تو بچت ہو جائے گی، تو اس لیے اس کا تو اہتمام ہو، اور باقی مزید فضائل حاصل کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ ان دو صورتوں کے حوالے سے ایک بات یہ بھی قابل غور ہے، جو پہلی صورت ہے سورہ والضحیٰ، اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، بزرگوں نے یہ فرمایا کوئی چیز گم ہو جائے تو 7 بار یہ سورہ والضحیٰ پڑھیں، 7 بار سورہ والضحیٰ پڑھیں۔ اس کے بعد یہ اپنی جو انگلی ہے شہادت کی، اس کو اپنے سر کی گرد جو ہے وہ چکر بھی دیتے رہیں، اور 7 بار پڑھیں، اصبحت فی امان اللہ وامسیت فی جوار اللہ، اصبحت فی امان اللہ وامسیت فی جوار اللہ، یہ 7 بار پڑھتے رہیں اور یہ چکر دیتے رہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس طرح پڑھیں گے اصبحت فی امان اللہ وامسیت فی جوار اللہ، پھر پڑھیں گے امسیت فی امان اللہ اصبحت فی جوار اللہ۔ تو اس طرح سے اس کو پلٹ کر پڑھیں گے 7 بار، اور اس کے بعد آپ ایسے ہلکی سی دستک دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز تک آپ کو، جو کوئی چیز گم ہوئی ہے وہاں تک پہنچا دے گا۔ ایک عمل۔ دوسرا عمل، اگر کوئی گم ہو گیا ہو، آدمی کہیں گم ہو گیا، کوئی گھر کا فرد گم ہو گیا، چاہے ارادے سے گم ہوا چاہے بغیر ارادے سے گم ہوا، تو پڑھائی کا ٹائم ہو تو اس لیے ارادے سے بھی گم ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ یہ سورہ والضحیٰ جو ہے یہ 11 بار پڑھیں گے، اور جب یہ آیت پڑھیں گے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اس آیت کو 7 دفعہ پڑھیں گے۔ ہر دفعہ والضحیٰ جب بھی پڑھیں گے 11 بار پڑھیں گے، ہر دفعہ جب پڑھیں گے اس میں اس آیت کو 7 بار پڑھیں گے اور اس کا تصور کریں گے، تو انشاءاللہ وہ آدمی کہیں نہیں جائے گا، واپس آئے گا۔ اور سورہ الم نشرح کے بارے میں فرمایا کہ اگر رات کو سوتے ہوئے 17 بار
اور ہر نماز کے بعد 7 بار وہ عمل آسان ہو وہ کر لیا جائے، یہ عمل آسان ہو یہ کر لیا جائے، 7 بار پڑھنے۔ اس کی وجہ سے ایمان کی استقامت بھی نصیب ہوگی، انسان گمراہی سے بھی بچے گا، اہل فتن کی فتنوں کی کشے سے بھی بچے گا، اور حافظے کی کمزوری سے بھی بچے گا۔ تو یہ مجربات ہیں جو آسان سے ہیں، اس کو اگر اختیار کر لیا جائے تو پریشانیاں بھی انسان کی دور ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی